أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اور جن عورتوں سے کسی بھی وقت تمہارے باپوں، دادا، نانا نے نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو وہ ہو چکا۔ دراصل وہ باپ دادا کی نکاح کی ہوئی عورت سے شادی کرنا بڑی بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے جماع کر لیا ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے صلبی یعنی نسلی، اس سے پہلے ذرا اور دیکھو، حرمت علیکم امہاتکم، اور تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی دایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری بیویوں کی اگلے شوہر سے بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، ہاں اگر تم نے ان سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے صلبی یعنی نسلی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو مگر جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو سو ہو چکا آیت نازل ہونے سے پہلے وہ معاف ہے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح کے بندھن میں ہوں مگر جو باندیاں تمہاری مالکی میں آ جائیں ان کا حکم الگ ہے۔ یہ حکم تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض عین ہے، اور ان حرام بتائی گئی عورتوں کے علاوہ باقی بہت ساری عورتیں اس طرح تمہارے لیے حلال کر دی گئیں کہ تم اپنا مال یعنی مہر خرچ کر کے نکاح کے ذریعے ان کو حاصل کرو۔ شرط یہ ہے کہ مقصد باقاعدہ نکاح کا بندھن قائم کرنا ہو، صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو۔ پھر تم نے ان عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ اٹھایا تو
ان کو ان کا مقررہ مہر ادا کر دو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں جس کمی بیشی پر تم راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ طلبہ عزیز، یہاں سے ایک مستقل مضمون ہے کہ کون سی عورتیں مرد کے لیے حرام ہوتی ہے، اس کو یہاں سے باقاعدہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ محرمات کی ویسے 3 قسمیں ہیں، محرمات نسبیہ، محرمات رضاعیہ اور محرمات صہریہ۔ نسب کی بنیاد پر جو محرمات حرام ہوتی ہیں، جیسے ماں ہے، دادی ہے، اور اسی طریقے سے نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ جو سگی خالائیں اور سگی پھوپھیاں، سگی نانی اور سگی دادی، یہ سب محرمات نسبیہ کہلاتی ہیں۔ اسی میں پھر سگی بھتیجی، سگی بھانجی، یہ بھی آ گئے، اور کچھ محرمات رضاعیہ ہیں جن سے دودھ کا رشتہ اور بندھن ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسبی رشتے کی بنیاد پر جو عورتیں حرام ہیں، اگر ایسی عورتوں سے رضاعی رشتہ بھی ہو تو وہ بھی حرام ہیں۔ محرمات شہریہ کا مطلب دامادی یا سسرالی رشتے کی بنیاد پر حرام ہونے والی عورتیں، جیسے کہ ساس، جیسے کہ بہو، اور جیسے کہ بیک وقت جب کہ آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، اس کی پھوپھی سے، اس کی خالہ سے، اس کی بہن سے نکاح کرنا، یہ سب محرمات شہریہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی محرمات ہیں، محرمات نسبیہ، رضاعیہ اور صہریہ، صہر سے حرمت مصاہرت جس کو بولا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ کچھ عورتیں محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کسی بھی صورت میں کوئی نکاح ہو نہیں سکتا، جیسے ذو رحم محرم، اس میں ماں آ گئی، دادی آ گئی، نانی آ گئی، پھوپھی آ گئی، سگی بھتیجی، سگی بھانجی آ گئی۔ کچھ محرمات موقتہ اور وقتیہ ہے، جیسے سالی سے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں ہے، 5ویں عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 عورتیں تمہارے نکاح میں ہیں۔ یہ ہو گیا محرمات وقتیہ۔ تو محرمات ابدیہ، محرمات وقتیہ، اور مزید 3 قسمیں میں نے آپ کو سنائیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے تقدس کا، پاکیزگی کا، احترام کا اور اختلاط وغیرہ سے بچنے کا یہ سب نظام ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ شریعت رشتوں کا تقدس اور احترام کرتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اب کتاب میں سے دیکھیے گا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، گویا یہاں سے اب ان عورتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور ان عورتوں کا بھی جن سے حرام نہیں ہے۔ اور نکاح کو نہیں کے ساتھ خاص طور پر بیان کیا گیا، نکاح محرمات کی فہرست میں اس کو بیان نہیں کیا، مبالغہ فی الزجر کے لیے کہ وہ لوگ اس کے اور اس کے لین دین کے بہت زیادہ عادی تھے، یعنی اپنی باپ کی منکوحہ کو الگ سے بیان کیا گیا، ورنہ حرمت علیکم کی فہرست میں اس کو ذکر کرتے، لیکن اس کو کیوں الگ سے خاص طور پر بیان کیا گیا؟ مبالغہ فی الزجر کے لیے کہ انہیں اس کے سلسلے میں مزید تاکید کی ضرورت تھی۔ دیکھیے وَلَا تَنْكِحُوا مَا بمعنی من، اس لیے کہ ماں کا بیان من النساء سے آ رہا ہے اور نساء ذوی العقول میں سے ہے، اس لیے کہا کہ ماں یہ من کے معنی میں ہے۔ ماں ذوی العقول کو بھی کبھی کبھی شامل کر لیتا ہے، یا عورت کے نقصان عقل کی وجہ سے اس کو غیر ذوی العقول کے درجے میں اتارا گیا۔ تو تم نکاح مت کرو، ماں نکاح بمعنی من، آبا نکاح آباؤکم من النساء، الا لیکن، ہمارے مصنف کی عادت ہے کہ اللہ کی تفسیر اگر لیکن سے کرے تو وہ استثناء کے منقطع ہونے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو
جب منقطع ہو تو وہ الا کی تفسیر لیکن سے کرتے ہیں۔ یہاں استثناء منقطع کی توجیہ اس طرح ہوگی کہ ماضی کا استثناء مستقبل سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ اوپر تھا ولا تنکحوا، آئندہ مت کرنا، الا ما قد سلف، مگر جو ماضی میں ہو چکا، تو یہ استثناء زمانے کے اعتبار سے منقطع ہوگا۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء متصل ہے، مطلب نکاح کو وطی کے معنی پر محمول کر لیا جائے اور تفسیر یہ کی جائے کہ اللہ پاک منع کرتے ہیں کہ انسان اپنے باپ کی اس عورت سے وطی کرے جس کے ساتھ اس باپ نے وطی کر لی ہو، مگر وہ جو کچھ باپ سے زمانے جاہلیت میں زنا وغیرہ اگر کسی عورت کے ساتھ ہو گیا ہو تو باپ کی مزنیہ سے بیٹے کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو الا ما قد سلف، زمانے جاہلیت کی عادت اگر اس سے مراد لی جائے تو اب آیت کی تفسیر دھیان سے سنو، تمہارے باپ کی منکوحاؤں سے تم نکاح نہیں کر سکتے مگر یہ کہ زمانے ماضی میں سلف جو تمہارے باپ نے کسی سے زنا کی شکل میں وطی کر لی ہو تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو اب لا تنکحوا سے استثناء ہوگا الا ما قد سلف کا، تو جب لا تنکحوا سے نکاح سے ہی نکاح کا استثناء ہو رہا ہے تو یہ استثناء متصل ہوگا۔ پھر سے سمجھو، باپ کی منکوحہ سے نکاح مت کرو مگر نکاح کر سکتے ہو زمانے جاہلیت میں زنا کی بنیاد پر باپ کی مزنیہ سے، تو نکاح کر سکتے ہو باپ کی مزنیہ سے، تو نکاح سے نکاح کا استثناء ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا تنکحوا مثل نکاح آبائکم فی الجاہلیت الا ما تقدم منکم من تلک العقود الفاسدۃ فمباح لکم الاقامۃ علیہا فی الاسلام اذا کان مما یقرر الاسلام علیہ۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے باپ دادے زمانے جاہلیت میں جس طرح نکاح کیا کرتے تھے ایسے طریقوں سے نکاح مت کرو مگر اگر کچھ عقود فاسدہ پہلے سے ہو چکے ہیں اور وہ عقود فاسدہ ایسے ہیں کہ جن کو اب اسلام قبول کرتا ہے تو اب تمہارے لیے اجازت ہے الا ما قد سلف، ایسے عقود جو فاسدہ تھے لیکن اب اسلام نے آ کر اس کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے ان عقود کے مطابق چلنا یہ جائز ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اب استثناء متصل ہوگا، مگر ہمارے مصنف علیہ الرحمہ یہ استثناء منقطع مان کر چل رہے ہیں اور تقریر یہ کر رہے ہیں کہ باپ کی منکوحہ عورتوں سے اگر زمانہ ماضی میں تم نے نکاح کر لیا ہے من فعلکم تو فإنہ معفو عنہ، کتاب میں دیکھو، تو اس طرح اگر تم نے زمانے ماضی میں کر لیا تو یہ معفو عنہ ہے، معاف ہے۔ انہ ای نکاحہن کان فاحشۃ قبیحا ومقتا، باپ کی منکوحاؤں سے نکاح کرنا یہ عقلاً بھی برا ہے، ومقتاً شرعاً بھی برا ہے، وساء سبیلاً عرفاً بھی برا ہے۔ تو عقل بھی اس کا اباء کرتی ہے، شریعت بھی منع کرتی ہے اور عرفاً بھی برا ہے۔ مصنف تینوں کو الگ الگ کر رہے ہیں، کان فاحشۃ قبیحا ومقتاً، مقت اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، سبباً للمقت من اللہ، اس کو ڈائریکٹ مقت کہہ دیا حالانکہ وہ سبب مقت ہے، تو مسبب کو سبب کا نام دیا جانا یہ مجاز کے قبیل اور علائق مجاز مرسل میں سے ہے۔ سبباً للمقت من اللہ، اور مقت اور غضب دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا وہو اشد البغض، کہ مقت شدید ناراضگی کو کہتے ہیں، تو بغض اور مقت کے درمیان فرق یہ ہے کہ بغض عام ہے اور مقت خاص ہے۔ بہت زیادہ ناراضگی کا نام مقت ہے، وساء بمعنی بئس سبیلا طریقا، اور مخصوص بالضم نکالا ذالکا، اور یہ بہت برا طریقہ ہے عرف کے اعتبار سے بھی، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا یہ عرف میں بھی برا مانا جاتا ہے۔ تو ایک تو باپ کی منکوحات اور موتوعات بالنکاح الصحیح یہ حرام،
دوسرا کون؟ اب اس کو بیان کرتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ ارے حرمت کی نسبت ماں کی طرف، تحریم کی نسبت عین کی طرف تو صحیح نہیں ہے، اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں مائیں حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ہر چیز کی حرمت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ مقصد اس سے حاصل نہ کیا جا سکے تو گویا وہ چیز تم پر حرام ہوئی۔ تو تحریم النساء بمعنی تحریم نکاح النساء، جیسے تحریم الخمر بمعنی تحریم شرب الخمر۔ تو جس مقصد کے لیے جس چیز کی وضع ہوئی ہو اس مقصد کا اس سے حاصل نہ کیا جا سکنا پابندی شریعت کی وجہ سے گویا کہ وہ چیز حرام ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم ای ان تنکحوا امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور امن کی فہرست میں کہتے ہیں وہ شمولت، اور لفظ امہات شامل ہے الجدات من قبل الاب او الام، باپ کی طرف سے دادیاں اور ماں کی طرف سے سگی نانیاں۔ اسی طرح تمہارے اوپر حرام ہے وہ بناتکم، تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں کی فہرست میں پوتیاں اور نواسیاں، اسی لیے کہا وہ شمولت، ای شمولت لفظ البناتی بناتی الاولادی، کہ اولاد کی بیٹیاں، اولاد کی صرف لڑکوں کی نہیں، اولاد بول کر بتایا، بیٹوں کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں، جس کو میں نے کہا پوتیاں اور نواسیاں، یہ بھی حرمت میں داخل ہے۔ وَإِن سَفَلْنَا، چاہے کتنا نیچے تک چلے جاؤ، یعنی نواسی کی بیٹی، پھر اس بیٹی کی بیٹی، پھر اس بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی، نیچے تک چلے جاؤ، سب کے سب حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اسی طرح تمہاری بہنیں، تینوں قسم کی بہنیں، عینی، اللاتی، اخیافی، من جہت الاب او الام یا من جہت الابی والام، سبھی بہنیں حرام۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، ای اخوات آبائکم و اجدادکم، تمہارے باپ کی بہن جو پھوپھی کہلاتی ہے، اور تمہارے دادا کی بہن جو باپ کی بہن پھوپھی کہلاتی ہے، اور دادا کی بہن وہ بھی حرام ہو جائے گی، جس کو باپ پھوئی بولتے ہیں، باپ پھپھی بولتے ہیں، اس لیے کہا اخوات آبائکم و اجدادکم، تمہارے باپ کی بہنیں اور تمہارے داداؤں کی بہنیں۔ وخالاتکم، اور اسی طرح تمہاری خالائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ خالہ کو کس کو کہتے ہیں؟ ای اخوات امہاتکم و جداتکم، تمہاری ماں کی بہنیں بھی اس میں آ گئی، تمہاری دادی کی بہن یعنی ابا کی خالہ، تمہاری اماں کی خالہ یہ بھی اس میں آ گئی جو تمہاری نانی کی بہن ہے، تو دادی کی بہن بھی اور نانی کی بہن بھی سب اس حکم میں شامل ہے بشرطے کہ وہ سگی ہوں۔ وہ بنات الاخی، اور بھتیجیاں یہ بھی حرام۔ وہ بنات الاخت، اور بھانجیاں، سگی بھتیجیاں اور سگی بھانجیاں بھی حرام ہے۔ وَتَدْخُلُ فِيهِنَّ بَنَاتُ أَوْلَادِهِنَّ، اور ان بھتیجیوں اور بھانجیوں کی بیٹیاں بھی اس حرمت میں داخل ہیں۔ یہ تو ہو گئی محرمات نسبیہ۔ اب آگے آ رہی ہیں محرمات رضاعیہ کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اور کب تک دودھ پلانے کا اعتبار ہوگا؟ قبل استکمال الحولین، 2 سال پورے ہونے سے پہلے، 2 سال کی عمر ہو جانے کے بعد بچے کو اگر دودھ پلایا ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں آیا انما الرضاعت من المجاعت، رضاعت کا اعتبار تب تک ہوتا ہے جب تک کہ اس کی بھوک یہ دودھ پورا کرتا ہو بچے کی۔ اگر اس کی بھوک یہ دودھ پورا کرتا ہے تو وہ دودھ اس کا جزو بدن بنتا ہے، اور جزئیت بعضیت کی بنیاد پر یہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ انما الرضاعت من المجاعت، تو جمہور ائمہ اربعہ بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ کہتے ہیں 2 سال کی عمر پورا ہونے سے پہلے اگر دودھ پلایا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ بڑی عمر میں بھی دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کی تحقق کی قائلہ ہیں۔ اسی طرح
کتنا دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمن کے یہاں تو ایک چسکی، ایک قطرہ بھی دودھ پلایا تو معاملہ بالکل حرمت رضاعت کا ثابت ہوگا۔ قدوری میں تم نے پڑھا ہے قلیل الرضاع وکثیرہ سواء اذا حصل فی مدت الرضاع، تھوڑا دودھ زیادہ دودھ جو بھی پلایا ہو مدت رضاعت میں پلایا تو اب حرمت ثابت ہو جائے گی، تحریم کا اس سے تعلق ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں البتہ 5 چسکیاں لگانا یہ ضروری ہے، کم از کم 5 قطرے دودھ بچے کو پینا ضروری ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں لا تحرم المسۃ ولا المسطان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کریم نے جب مطلق ارضعنکم کہا تو خبر واحد کے ذریعے اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور امہاتکم اللاتی ارضعنکم میں قلیل و کثیر کی کوئی قید نہیں ہے، نیز حدیث میں بھی آیا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، مطلق آیا ہے۔ اور امام شافعی کی دلیل میں نے سنائی لا تحرم المسۃ ولا المسطان۔ اسی طرح وہ لوگ دلیل کرتے ہیں حضرت عائشہ کی وہ روایت جو موطا مالک میں ہے کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخن ب5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن مما یقرأ من القرآن۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ دیکھیے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ قبل استکمال الحولین، سب کے یہاں 5 رضعات، امام شافعی کے یہاں کما بینہ الحدیث، جیسے کہ میں نے آپ کو وہ حدیث سنا دی۔ اسی طرح وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضاعی بہنیں، وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ بِالسُّنَّةِ الْبَنَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور حدیث شریف کی بنیاد پر رضاعی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، رضاعی بیٹیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا، یعنی امہات رضاعیہ، اخوات رضاعیہ اور بنات رضاعیہ بھی حرمت میں شامل ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے۔ کس کو کہتے ہیں بنات رضاعیہ؟ وَهُنَّ مَنْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَوْتُوءَتُهُ، میری موتوءہ نے، میری بیوی نے جن بچیوں کو دودھ پلایا ہو یا جن بچوں کو دودھ پلایا ہو تو وہ میرے لیے بھی رضاعی بیٹیاں بنیں گی، اس لیے کہ رضاعت فحل کی طرف سے بھی متحقق ہوگی اگر اس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ اسی طرح والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت منہا من الرضاعہ، کہ جیسے نسبی پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں حرام، ویسے رضاعی پھوپھیاں، خالائیں، رضاعی بھتیجیاں، میرے بھائی کی بیوی نے اگر کسی کو دودھ پلایا ہے تو میرے بھائی کی وہ بیٹی ہے تو میری بھتیجی ہو گئی، میری بہن نے اگر کسی کو دودھ پلایا ہے تو وہ دودھ پینے والی میری گویا کے بھانجی ہو گئی، لہذا وہ حرام ہوگی۔ لحدیث یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ تعالی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہاں سے محرمات شہریہ کا بیان ہے، تمہاری بیویوں کی مائیں یہ بھی تمہارے لیے حرام۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تم نے نکاح کیا اور وہ عورت پہلے گھر سے چھوٹا بچہ لے کر آئی ہے، چھوٹی بچی لے کر آئی ہے، اور وہ بچی تمہاری تربیت میں رہ کر پل رہی ہے، تمہاری زیر تربیت، تمہاری گود میں رہ کر اگر وہ پل رہی ہے تو وہ بچی بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گی۔ وَرَبَائِبُكُمْ جمع ربیبۃ وَهِيَ بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِهِ، بیوی کی وہ لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہو، اللاتی فی حجورکم ای تربونہا، جو تمہاری تربیت میں ہو تو یہ حرام۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ تمہاری تربیت میں نہ ہو تو تم نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے اگلے گھر کی کوئی بچی ہے، وہ بڑی عمر کی ہے یا وہ اپنی ننیال میں تربیت پا رہی ہے، تمہارے پاس نہیں آئی تو حلال ہو جائے گی؟ کہا نہیں،
وہ بھی حرام۔ تو پھر اللاتی فی حجورکم کی قید کیوں آئی؟ جواب دیا صفۃ موافقۃ للغالب فلا مفہوم لہا، یہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے کہا گیا۔ اکثر لڑکی اپنی اولاد کو دوسرے نکاح میں ساتھ میں لے کر آتی ہے، اس لیے لہذا یہ قید اکثری واقعی ہے، اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اگر میری بیوی اگلے گھر سے کوئی بچی لے کر آئی ہے، وہ بچی اگرچہ میری گود میں نہیں ہے تو بھی وہ میرے لیے حرام ہوگی۔ ہاں بس شرط اتنی ہے کہ میری اس بیوی سے مجامعت و مقاربت ہوئی ہو، تو صرف عقد ہوا، مقاربت نہیں ہوئی تو اب اس کی بیٹی میرے لیے حرام نہیں ہوگی۔ اب آپ بولو گے یہاں کیسے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا؟ خود قرآن کریم میں ہے وہ مفہوم مخالف کا تذکرہ، دیکھو فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے اپنی ان بیویوں سے دخول و وطیہ نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ، تو تمہارے لیے اب کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کرو، بشرطے کہ اذا فارقتموہن، تم ان بیٹیوں کی ماؤں کو جدا کر دو، طلاق دے دو، ورنہ ماں اور بیٹی بیک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وحلائل، اسی طرح حرام ہے محرمات شہریہ میں، حلیلتن کی جمع ازواج ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، یہ بھی حرام ہے بشرطے کہ وہ سگے بیٹے کی بیوی ہو، منہ بولے بیٹے کی بیوی ہو تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ کے یہاں معاملہ ہوا تھا۔ بخلاف من تبنیتموہم، برخلاف ان لوگوں کے جن کو تم نے لے پالک بنایا ہے، متبنہ بیٹا بنایا ہے، فَلَكُمْ نِكَاحُ حَلَائِلِهِمْ، تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اسی طرح حرام ہے محرمات شہریہ میں کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، بیک وقت دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا، چاہے وہ دو سگی بہنیں من نسب نسبی ہوں اور رضاع یا رضائی بہنیں ہوں۔ تجمعوا ای تجمعوا بالنکاح، نکاح کے ذریعے جمع کرنا، کوئی شادی، کوئی بیاہ، کوئی پروگرام، دعوت میں جمع کرنا حرام نہیں، نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ وَيَلْحَقُ بِهِنَّ، اور دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کے حکم میں شامل ہے حدیث کی بنیاد پر الجمع بینہا و بین امتیہا، بیوی اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع کرنا، الجمع بینہا و بین خالتیہا، بیوی اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا۔ ہر ایسی دو عورتوں کو نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کر سکتے جن میں آپس میں ایک کو اگر مرد تصور کر لیا جائے تو ان میں نکاح درست نہ ہو، ایسی عورتوں کو کبھی جمع نہیں کر سکتے نکاح میں۔ ہاں وَيَجُوزُ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْانْفِرَادِ، الگ الگ کہ پھوپھی سے نکاح کیا تھا، اس کو طلاق ہو گئی یا وہ مر گئی، اس کی بھتیجی سے کر سکتے ہیں۔ بھانجی سے نکاح ہوا تھا، وہ مر گئی یا طلاق ہو گئی تو اس کی خالہ سے کر سکتے ہیں۔ وَمِلْكُهُمَا مَعًا، ہاں ملکیت میں دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن وَيَطَعُ وَاحِدَةً، وطی کسی ایک سے ہوگی، إِلَّا لَكِنْ مَا قَدْ سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِن نِكَاحِكُمْ بَعْضَ مَا ذُكِرَ، ہاں البتہ زمانے جاہلیت میں اگر بعض مذکورہ عورتوں سے تمہارا نکاح ہو چکا تو اس کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا لِمَا سَلَفَ مِنْكُمْ قَبْلَ النَّهْيِ، ورود نہی سے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ معاف کرتا ہے۔ رحیمًا بکم فی ذالک، اور اللہ اس سلسلے میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہے۔ آگے انشاءاللہ بعد کی نشست میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔